حسن سینٹر میں کافی زیادہ کام خراب ہوا. وہاں سے 15 دکانیں ایسی تھی جن کا سامان بالکل جل گیا تھا. سونی ایکوپمنٹ کیوں نہیں ہوتے آپ کے پاس آگ بجھانے کے لیے؟ آپ وہاں پہ پیسے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تو آگ لگ گئی ہے. میں نے کہا یار میں تو ادھر سے ہو کے گیا ہوں، کوئی سین نہیں ہے. لگی ہے اور وہ آگ بجھا لی گئی ہے. تقریباً 5 سے 6 گاڑیاں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کچھ دن پہلے جو ہے حسن سینٹر میں کافی زیادہ کام خراب ہوا. وہاں پہ جو پہلے سننے میں آ رہا تھا جی کہ 3 سے 4 دکانیں تباہ ہوئی ہیں، بعد میں ہم نے دیکھا، خود دیکھا، اس میں جی تقریباً 10 سے 15 دکانیں ایسی تھی جن کا سامان بالکل جل گیا تھا. اب ہمیں بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے تھے، میں نے ویڈیو بنا کے لگائی، بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ اتنی مہنگی شاپ لے لیتے ہیں، اتنا زیادہ لاکھوں کا سامان رکھا ہوتا ہے تو جو ہے آلات کیوں نہیں، ایکوپمنٹ کیوں نہیں ہوتے آپ کے پاس آگ بجھانے کے لیے؟ آپ وہاں پہ پیسے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تو میرے بھائی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، وہاں پہ تھا آگ بجھانے والے آلات بھی تھے، لوگ بھی تھے. بیسیکلی 10:30 بجے میرا اپنا چکر لگا تھا حسن سینٹر، اس طرف میں گیا ہوا تھا. تو میں نے کسی کام سے شاپ سے کوئی چیز لینی تھی، میں گیا ہوں. میں نے کہا یار مجھے یہ چیز نکالی. انہوں نے کہا گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں باہر. انہوں نے کہا جی 11 بجے سے پہلے شاپ اوپن نہیں ہو سکتی، 11 بجے شاپ اوپن ہوگی، پلازا اوپن ہوگا، پھر آپ جو بھی چیز لینا چاہ رہے ہیں آپ لے سکتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں گھر آ گیا ہوں. بعد میں بیسیکلی یہ انہوں نے بریکر بند کیا ہوتا ہے، مین بریکر حسن سینٹر کا، جو پورے حسن سینٹر کی انہوں نے پیچھے سے جو لائٹ ہے نا وہ مین بریکر کے تھرو انہوں نے دیتے ہیں، وہ بند کر دیتے ہیں. جیسے ہی ابھی 9 بجے کا آج کل 9 بجے کا ٹائم ہے 9 بجے یہ بالکل بند کر دیتے ہیں اور صبح 11 بجے یہ بریکر آن کر دیتے ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ جی گیا ہوں میں نے ان سے کہا ہے کہ جی یہ چیز نکالنی. انہوں نے کہا جی آپ ابھی نہیں لے سکتے، آپ 11 بجے ٹائم ہے، 11 بجے آپ آ جائیں، 11 بجے آ کے آپ لے لیں. تو میں گھر آ گیا ہوں. اب جیسے 11 بجے ہیں اس سے کچھ ٹائم بعد جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کچھ دوست ہیں وہیں پہ جن کی شاپ سے وہاں پہ میسیج آئے، کالز آئی کہ یار ایسے ایسے آگ لگ گئی ہے. میں نے کہا یار میں تو ادھر سے ہو کے گیا ہوں، کوئی سین نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ابھی کام خراب ہوا ہے. خیر ہم گئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز میں بھی کہ دھواں نکل رہا ہے ایسے سینٹر سے، کافی زیادہ کام خراب لگ رہا ہے. ہم گئے ہیں، ہمیں انہوں نے اندر نہیں جانے دیا. کچھ دوست اندر تھے، پہلے ان سے پوچھا یار کیا صورتحال. انہوں نے بتایا جی کہ 3-4 دکانیں ہیں جن میں جو ہے آگ لگی ہے اور وہ آگ بجھا لی گئی ہے. تقریباً 5 سے 6 گاڑیاں یا 7 گاڑیاں آئی ریسکیو والے، انہوں نے پانی پھینکا. نیچے جو بیسمنٹ تھی، فرسٹ بیسمنٹ، اس میں تقریباً کوئی 1 فٹ پانی کھڑا ہو گیا. جو شاپس تھیں ان میں مطلب جو بھی یہ موبائل کے متعلق جو بھی چیز ہوتی ہے نا، اب وہ جو شاپس تھی جہاں پہ آگ لگی وہ کس وجہ سے لگی؟ وہ اس وجہ سے لگی کہ وہاں پہ جو تھا سارے پاور بینک تھے، پاور بینک کی دکان تھی، بیٹریز تھی، تو ان کو تو ویسے ہی اشارہ چاہیے ہوتا ہے. پیچھے سے جب 11 بجے انہوں نے بریکر آن کیا ہے تو سپارکنگ ہوئی ہے شاپ میں کسی وجہ سے. سپارکنگ ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہاں پہ آگ لگی ہے ہلکی سی، کیونکہ گتا سارا ہوتا ہے، گتے میں پیکنگ ہوتی ہے ڈبیوں میں، اور اس کے بعد پاور بینک ہو اس کو تو ویسے اشارہ چاہیے ہوتا ہے. چارجرز ہیں، چارجر میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ کیبل ہے وہ پلاسٹک ہوتی ہے، ایک بار آگ لگ جائے تو جلدی ختم نہیں ہوتی. تو خیر انہوں نے جب بریکر آن کیا ہے، بریکر آن کرنے کے بعد جب آگ لگی ہے تب کسی کو نہیں پتہ چلا. جب آگ کافی زیادہ بھڑک گئی ہے، دھواں نکلنا شروع ہوا ہے، تب ان کو پتہ چلا ہے. پھر انہوں نے ریسکیو والوں کو فون کیا ہے، ریسکیو والی گاڑیاں آئی ہیں، انہوں نے پانی پھینکنا شروع کیا ہے. لیکن آگ بجھاتے تقریباً کوئی 10 سے 15 دکانیں ایسی تھیں جن میں نقصان ہوا، اور اچھا خاصا نقصان ہوا. سامان جو 5 سے 7 دکانیں تھیں ان کا تو بالکل جل گیا، لیکن جو کچھ دکانیں جو بعد میں 5 سے 7 دکانیں اور ایکسٹرا تھیں اس میں جو پانی پھینکا گیا اس کی وجہ سے سامان بالکل مطلب ان کا تباہ ہو گیا. کیونکہ جو بھی الیکٹرانک چیز ہے نا اس میں جیسے پانی لگتا ہے تو اس کی جو ہے مدت ختم ہو جاتی ہے. چارجر ہے یا بیٹری ہے یا کچھ بھی ہے، جیسے پانی لگتا ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. تو صورتحال ایسی بنی، پھر نقصان ہوا اچھا خاصا. اللہ کا شکر ہے اوپر والا جو فلور تھا، ہماری شاپ اوپر تھی، وہ بچت ہو گئی، لیکن نیچے جو نقصان ہوا لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا. اب اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ اگر کوئی پلازا یا بلڈنگ بن رہی ہے جہاں پہ 5-5 لاکھ کی 7-7 لاکھ کی دکان سیل ہو رہی ہے اور سیل کرنے والے بیچ رہے ہیں اور خریدنے والے خرید رہے ہیں، نہ کوئی سوچ رہا ہے کہ جی یہاں پہ آگ بجھانے کے لیے کوئی آلات ہے یا نہیں ہے، یا ابھی جو لیٹسٹ سسٹم چل رہے ہیں کہ آگ لگتی ہے اوپر سے شاور چلتا ہے اسی وقت جو ہے نا آگ بند ہو جاتی ہے، یا ابھی آج کل انہوں نے سسٹم لگائے ہوئے بلون رکھے ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں وہ دھویں سے آگ بند ہو جاتی ہے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے.
تو یہ اس میں کافی حد تک جو ہے یہ جو پلازے بنانے والے یا اپروو کرنے والے ان کی بھی غلطی ہے، اور جو شاپ کیپر ہمارے جیسے بیچارے جو لاکھوں کروڑوں کا سامان تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ حوصلہ نہیں پڑتا کہ ہم 5,000 10,000 یا 20,000 ایکسٹرا اس چیز پہ بھی لگا لیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو ہم اس پہ قابو پا سکیں. کیونکہ ہر بندے کی، آپ جس بندے نے وزٹ کیا ہوا ایسن سینٹر اس کو تو آئیڈیا ہوگا کہ کم سے کم 1 سے 1.5 کروڑ روپے کا منیمم سامان پڑا ہوا ہے. جو ایکسیسری والے ہیں، جو موبائل والے، ان کی دکانوں پہ 4 5 کروڑ روپے کا خالی سامان موبائل سے ہی پڑے ہوتے ہیں، اور چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ آپ کو پھر دیکھ لینا کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اس میں ایک اور مزے کی چیز یہ تھی کہ کچھ لوگ اندر تھے ہمارے بھائی، تو وہ سامان نکالنے کے چکر میں تھے، سامان نکال کے ہم اپنا سیو کریں. اب 2 4 10 لوگ تھے وہ نکال لیتے، اور درجنوں دکانیں ہیں وہاں پہ اور کیسے نکال سکتے تھے. اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھا اور سننے میں بھی آیا کہ جی وہاں پہ درجنوں کے حساب سے چور آئے ہوئے تھے جو کہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے تھے کہ جو ہے بھاگم بھاگ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہم بھی اس میں سے اپنا سامان کوئی ہاتھ لگے اور لے جائیں. تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمیں نا ایسی اگر صورتحال بن جائے تو پیشنٹ رکھنا چاہیے، تسلی کرنی چاہیے. اگر ہمارا نصیب میں لکھا ہوگا نقصان تو وہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن تسلی سے دیکھ کے جو بھی صورتحال بنے اس کو دیکھنا چاہیے. پھر خیر جو پلازے کے مالکان تھے انہوں نے کہا، ان کا یار اگر ایسے کریں گے آپ، ہر بندہ اپنا اپنا سامان لے کے بھاگے گا تو جتنا سامان ہے اس میں سے آپ کا سامان غائب بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہر بندہ ایک جیسا تھوڑی آپ کی مدد کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہوا. تو آپ ایسی صورتحال پیدا نہ کریں، رکھیں اندر. آگ پہ قابو پا لیا گیا ہوا ہے، تو جیسے ہی صورتحال نارمل ہوتی ہے ہم کھول دیتے ہیں پلازا. خیر اس دن تو نہیں کھولا، اگلے دن انہوں نے کھول دیا، اور 2 دن لگے، نیچے بیسمنٹ بھی انہوں نے ریڈی کر دی، سارا کچھ شاپس ویسے ہی اوپن ہوگی. لیکن جو لوگوں کا نقصان ہو گیا، جو لوگوں کا 1 1.5 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا، ان کا کوئی والی وارث نہیں، کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی. ہمارے سے آ کے یا پلازے والوں سے آ کے سب کو اکٹھا کر کے کسی نے کہا کہ یار تھوڑے ڈال کے ان کی کچھ ہیلپ کر دے. شاید ایسے کہتے تو سب نہ بھی کرتے، کوئی چند ایک لوگ کر دیتے تو ان کے لیے فائدہ ہو جاتا. تو میرے خیال سے ایسے کرنا چاہیے تھا، لیکن ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے، اگلا بندہ کیا سوچتا ہے کیا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو مورل آف سٹوری یہی ہے کہ جب بھی کسی ایسے پلازے میں شاپ خرید رہے ہوں، رینٹ پہ لے رہے ہوں، جہاں پہ آپ نے کروڑوں کا کام کرنا ہو، تو اس میں یہ جو چند ایک چیزیں جو کہ آپ کو بعد میں نقصان دے سکتی ہیں ان کو پہلے مد نظر رکھتے ہوئے خریدیں، یا اپنی سیفٹی خود کریں، کیونکہ کوئی بھی آپ کی سیفٹی کے بارے میں نہیں سوچتا. پاکستان ہے، ادھر کوئی بھی نہیں سوچتا. ادھر آپ نے خود ہی اپنی سیفٹی کے بارے میں سوچنا ہے، چاہے گھر ہے، چاہے شاپ ہے، چاہے کوئی مال ہے، چاہے کوئی بلڈنگ ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ نے اپنا خیال خود ہی کرنا ہے. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے گی. اللہ حافظ.